بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، گرمیوں کا موسم ہے اور گرمی کی شدت بڑھتی جا رہی ہے، پیاس کی شدت ہوتی ہے، دن بھر پسینہ آنے سے انسانی جسم ایگزاسٹ ہو جاتا ہے، انرجی میں کمی آ جاتی ہے، شدید پیاس لگتی ہے، ہاتھ پاؤں میں گرمی کے باعث جلن شروع ہو جاتی ہے یا پیشاب میں جلن شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایسی تمام تکالیف کے لیے گرمیوں کے موسم کے لیے قدرت کا ایک انتہائی قیمتی تحفہ، انتہائی اہم پھل تربوز، جو ہر علاقے میں، دنیا کے ہر ملک میں ہمیں بآسانی دستیاب ہوتا ہے۔ گرمیوں کی یہ اسپیشل سوغات اللہ نے ہمیں اسی لیے عطا کی کہ جب گرمی بہت زیادہ بڑھ جائے تو اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، جب ہمیں شدید پیاس لگ رہی ہو گرمیوں کے موسم میں تو اس کی شدت کو کم کرنے کے لیے، جب گرمیوں کی شدت کے باعث گرمیوں کے موسم میں ہمارے ہاتھ پاؤں میں جلن ہونے لگے، پیشاب میں جلن ہونے لگے، پسینہ بہت زیادہ آنے کے باعث ہمارے جسم کی انرجی ایگزاسٹ ہونے لگے، یا اس سے متعلقہ دیگر جو امراض ہیں ہمارے گرمی کے باعث جو پیدا ہوتے ہیں، ان میں تسکین لانے کے لیے، ان کو دور کرنے کے لیے ہم اس کو استعمال کر کے استفادہ حاصل کر سکیں۔ سبھی لوگ اس سے واقف ہیں۔ یہ ایک بیلدار پودے کے ساتھ اس کا پھل لگتا ہے، مختلف اقسام آتی ہیں، مختلف علاقوں میں اس کی مختلف اقسام کی کاشت کی جاتی ہے۔ اندر سے یہ سرخ ہوتا ہے، سرخ گودا، سبھی لوگ واقف ہیں۔ اس کا پھل ہم استعمال کرتے ہیں، اس میں سیاہ رنگ کے بیضوی شکل کے بیج ہوتے ہیں۔ دواؤں میں ہم اس کے بیج بھی استعمال کرتے ہیں اور کھانے کے لیے ہم اس کا پھل یا گودا استعمال کرتے ہیں۔ تو اس کو آپ کسی بھی صورت میں استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں، جیسا کہ اس کا آپ پھل کا گودا کھا لیں یا اس کا رس نکال کر پی لیں یا اس کا شیک بنا کر پی لیں۔ تو ان مختلف کنڈیشنز میں، مختلف حالتوں میں، مختلف صورتوں میں آپ تربوز کو استعمال کر کے اس سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سامنے سلائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ گرمی سے متعلقہ جو تکالیف ہیں، جو مختلف امراض ہیں، ان میں تسکین لانے کے لیے انتہائی اہم ہے۔ جیسا کہ جسم میں گرمی کی شدت ہو، گرمیوں کے موسم میں حرارت بہت زیادہ بڑھ جائے، جسم میں بہت زیادہ ہیٹ پیدا ہو جائے اور ہاتھ پاؤں میں جلن پیدا ہو جائے، پیشاب کی نالی میں جلن ہو جائے، یا سوزاک کا مرض پیدا ہو جائے، یا گرمی کے باعث گرمیوں میں ڈائریا کی کیفیت پیدا ہو جائے، گرمی میں بخار آ جائیں، یا گردہ اور مثانہ میں پانی کی کمی کے باعث تکلیف ہو جائے، یا پیشاب کی میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، تو ان تمام تکالیف کو دور کرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے جگر کی حد سے بڑی ہوئی گرمی کو بھی دور کرتا ہے، اور اگر جانڈس ہو جائے، یرکان ہو جائے تو اس میں بھی کمی لاتا ہے۔ اس کے علاوہ پیاس کی شدت میں بھی کمی پیدا کرتا ہے اور پیشاب کے اخراج کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ چونکہ اس میں پانی کی بہت زیادہ مقدار موجود ہے، اس میں بہت سارے کیمیائی اجزاء بھی موجود ہیں، تو یہ ہمارے جسم کی انرجی کو بھی بحال کرتے ہیں اور ہمارے جسم کی غذائی ضرورت کو بھی پورا کرنے میں معاون ہوتا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں اس بات کو مد نظر رکھنا ہے کہ ہم کوئی بھی جب چیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو قدرت نے ایک مخصوص مزاج دیا ہوتا ہے۔ تو تربوز کا جو مزاج ہے، اس کے جو پھل کا مزاج ہے، وہ دوسرے درجہ میں سرد تر ہے، یعنی یہ جسم میں اس کے استعمال سے سردی پیدا ہوتی ہے، اور سردی کے ساتھ ساتھ جسم کی رطوبات کو بحال کرنے کی اس میں صفت موجود ہے۔ تو ایسے افراد جو گرم مزاج ہوں یا گرمیوں کے موسم میں اس کو بکثرت استعمال کریں تو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن ایسے لوگ جن کا مزاج پہلے سے سرد تر ہوتا ہے تو وہ اس کے استعمال میں تھوڑی احتیاط برتیں۔ تربوز کے جو بیج ہیں ان کو بھی ہم دواؤں میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کو مسکن دماغ و اعصاب، یعنی ہمارے جو نروز ہیں، ہمارا جو دماغ ہے، ان کو تقویت پہنچانے کے لیے ٹانک کے طور پر اس کے بیج استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ جسم کو موٹا کرنے کے لیے بھی آپ اس کے بیجوں کو استعمال کر سکتے ہیں، ایسی دواؤں میں اس کو شامل بھی کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جگر کی حد سے بڑی گرمی ہو یا سفرا کی حد سے بڑی گرمی ہو تو اس کو کم کرنے کے لیے آپ اس کو استعمال میں لا سکتے ہیں۔ ڈرائی کف کو دور کرنے کے لیے دواؤں میں اس کو شامل کیا جاتا ہے۔ گرمی کے بخاروں کو دور کرنے کے لیے یو ٹی آئی انفیکشن یعنی پیشاب کی جلن اور پیشاب کے جو سوزش ہوتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے، اس کے علاوہ یہ معدہ کی سوزش کو دور کرنے کے لیے بھی استعمال میں لایا جاتا ہے۔ یہ تو اس کی بہت ساری کیمیائی پراپرٹیز ہیں، آپ اس پر جتنی بات کریں گرمیوں کے لیے یہ بہت زیادہ اہم ہے، اور گرمیوں کی تکالیف دور کرنے کے لیے یہ بہت زیادہ فائدہ مند ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ہمارے ہائی بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی نہایت فائدہ مند ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے وہ اس سلائیڈ پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس میں سٹرولین نامی ایک کیمیائی جز پایا جاتا ہے جو کہ ہمارے جسم میں نائٹرک آکسائڈ کو سٹیمولیٹ کرتا ہے۔ نائٹرک آکسائڈ کا یہ فنکشن ہوتا ہے کہ یہ ہماری خون کی رگوں کو کھول دیتا ہے، ان میں جب تناؤ کی کیفیت ہو
ان میں سختی ہو، ہائی بلڈ پریشر کا مرض پیدا ہو چکا ہو یا ہائی بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہو، تو ایسے میں یہ جو نائٹرک آکسائڈ ہے جو سٹرولین نامی کیمیکل سے اسٹیمولیٹ ہوتا ہے، تو یہ ہمارے خون کی رگوں کو کھول دیتا ہے، جس کی وجہ سے ہمارا بلڈ سرکولیشن جو ہے وہ اعتدال پر آ جاتا ہے اور ہمارا جو بلڈ پریشر بڑھا ہوا ہوتا ہے وہ بھی اعتدال پر آ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب خون کی رگیں یہ کھولتا ہے تو بلڈ سپلائی ہمارے جتنے بھی پیریفرل آرگنز ہیں یعنی دور کے جو اعضاء ہیں ان میں خون کی جو سپلائی ہے وہ بھی بحال ہو جاتی ہے اور تمام اعضاء کو غذائیت اور آکسیجن پہنچنے میں مدد فراہم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ تربوز میں وٹامن اے، بیٹا کیروٹین کی بڑی مقدار پائی جاتی ہے جو ہماری آنکھوں کو، بینائی کو قوت پہنچاتی ہے اور ہماری جو جلد ہے اس کی ساخت میں اعتدال پیدا کرتی ہے۔ اس کا جو فروٹ پلپ ہے اس میں لائکوپین نامی کیمیکل جز پایا جاتا ہے جو اینٹی آکسیڈنٹ ہے اور یہ ہمارے مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے اور خلیات کی بے ہنگم ٹوٹ پھوٹ جو ہوتی ہے اس کو روکتا ہے۔ چونکہ تربوز میں بہت زیادہ پانی کی مقدار یعنی اپروکسیمیٹلی 92% اس میں پانی کی مقدار پائی جاتی ہے، تو یہ ایک طرف ہمارے جسم میں پانی کی جو کمی ہو رہی ہوتی ہے اس کو بھی دور کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کی جو ایگزاسٹڈ رطوبات ہوتی ہیں ان کو بھی بحال کرتا ہے۔ اس میں وٹامن سی ہے، وہ آئرن کو مینٹین کرنے میں، ایبزارب کرنے میں معاون ہے۔ اس کے علاوہ یہ اینٹی آکسیڈنٹ پراپرٹیز بھی جسم میں پر مرتب کرتا ہے۔ اس میں شوگر اپروکسیمیٹلی 6% پایا جاتا ہے جو ہمارے غذا کا عام جز بھی ہے اور ہمارے جسم کی انرجی بحال کرنے میں بھی معاون ہوتا ہے۔ اس میں کاربوہائیڈریٹس پائے جاتے ہیں۔ اس میں ڈائٹری فائبرز ہوتا ہے اور ڈائٹری فائبر قبض کی جو مرض ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، اس کو دور کرتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کیلشیم اور آئرن بھی موجود ہوتا ہے جو ہمارے مسوڑوں کو، ہڈیوں کو اور دانتوں کو مضبوط بنانے میں معاون اور مددگار ہوتا ہے۔ تو یہ اس میں مختلف کیمیائی اجزاء ہیں جو ہمارے جسم پر مختلف اہم اور فائدہ مند اثرات مرتب کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس کی بات کریں غذا کی، تو آپ حسب ضرورت جو گرم مزاج ہیں یا گرمیوں کے موسم میں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو اس کو استعمال کر سکتے ہیں، لیکن سرد مزاج کے لوگوں کو اس سے کم مقدار میں استعمال کرنا چاہیے یا بہت زیادہ احتیاط سے اس کو استعمال کیا جانا چاہیے۔ اور اس کا اگر رس استعمال کرنا چاہیں تو وہ بھی 1 سے 2 گلاس آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کا شیک بنا کر استعمال کرتے ہیں، وہ بھی آپ 1 سے 2 گلاس استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جو گودا ہے وہ آپ حسب ضرورت استعمال میں لا سکتے ہیں، البتہ اس کے جو بیج ہیں وہ 3 سے 7 گرام تک ضرورت کے مطابق آپ اس کو استعمال میں لائیں۔ سرد اور بلغمی مزاج کے حوالے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ یہ نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے بعض صورتوں میں، جب پہلے سے ہی جسم میں بہت زیادہ سردی ہو، چھینکیاں آ رہی ہوں، نزلہ بہ رہا ہو یا پیشاب بہت زیادہ آ رہا ہو، بار بار آ رہا ہو، تو ایسے لوگوں کے جسم میں پہلے سے سردی کا غلبہ ہوتا ہے، رطوبات کی بھی زیادتی ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں میں یہ اس کیفیت کو، اس شدت کو بڑھا سکتا ہے۔ اگر اس کا بدل آپ لینا چاہتے ہوں تو اس کے بیج کا بدل لینا چاہتے ہوں تو کدو کے بیج استعمال کر سکتے ہیں، کھیرے کے بیج استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کی اصلاح کے لیے شہد استعمال کیا جا سکتا ہے، فلفل سیاہ، کالی مرچ استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے جو بیج ہیں مختلف تیار مرکبات میں شامل کیے جاتے ہیں، جیسا کہ لہوک آب تربوز ہے، روغن لبوب سبا ہے، شربت بزوری ہے اور لبوب وارد ہے۔ اس میں تربوز کے بیج خاص طور پر اہم جز کی حیثیت سے شامل کیے جاتے ہیں۔ جی تو دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم نے تربوز کے بارے میں تفصیل سے جانا کہ اس میں کیا کیا کیمیائی اجزاء پائے جاتے ہیں، یہ کس طرح سے ہمارے بلڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں معاون ہے، کس طرح سے ہماری غذائی ضرورت کو پورا کرنے میں معاون ہے، اور مجھے امید ہے آپ تربوز کو آئندہ جب استعمال کریں گے تو اس کو زیادہ بہتر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ استعمال کر پائیں گے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اپنے مفید اور قیمتی آراء و تجاویز سے ہمیں کمنٹس کے ذریعے آگاہ فرمائیں۔ گرمیوں کے موسم میں تربوز استعمال کریں اور اس سے بھرپور فائدہ حاصل کریں۔ السلام علیکم۔